رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. معزز طلباء و طالبات، تاریخ اسلامی ہم پڑھ رہے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہمارے نصاب کا پہلا حصہ ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور ان کے دور خلافت کے مختلف ابواب کو پڑھتے ہوئے اب ہم خارجی فتوحات کا جو حصہ ہے اور جس کو اس کتاب میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں کے طور پر ذکر کیا ہے، وہ ہمارے آج کے درس میں شامل ہے. تو آج کا درس خارجی فتوحات کے شام کی فتح کے حصے میں ہے. اس سے پہلے اس بات کا ذکر کیا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عرب کے پڑوس میں جو عظیم ریاستیں رہتی تھیں، جو اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک فارس جسے ایران کہتے ہیں اور دوسری روم. ایران اور عراق یہ فارس کے کنٹرول میں تھے اور شام یہ روم کے کنٹرول میں تھا. تو اس سے پہلے ایران کی فتح کے تعلق سے جو باتیں یہاں بیان کی گئی وہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور آج شام کی فتح ہم پڑھیں گے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں شام کی فتح. ملک شام اس وقت رومیوں کے کنٹرول میں تھا اور رومیوں سے مسلمانوں کو اس سے پہلے بھی کئی بار سابقہ پڑ چکا تھا، یعنی رومیوں میں اور مسلمانوں میں اس سے پہلے بھی کسی نہ کسی ذریعے سے تعلق قائم ہو چکا تھا. سب سے پہلا تعلق تو وہ خط تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ قیصر کے نام لکھا تھا. صلح حدیبیہ کے بعد سن 6 ہجری میں یا پھر 7 ہجری کی ابتدا میں مورخین کے اختلاف کے روشنی میں یا تو 6 ہجری کے آخر کی بات ہے یا پھر 7 ہجری کے اوائل کی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے نام جو خطوط لکھے تھے ان میں روم کے بادشاہ قیصر کو بھی خط لکھا تھا، اور یحییٰ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے وہ خط ہرقل کے پاس بھیجا تھا اور اس میں اسے اسلام کی دعوت دی تھی. اور اس خط کے نتیجے میں قیصر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف واقف ہوا تھا بلکہ وہ پہچان بھی گیا تھا اور قریب تھا کہ وہ اسلام قبول کر لیتا، لیکن جب دیکھا کہ اس کے دربار میں جو فوج کے کمانڈر ہیں اور جو دینی رہنما وغیرہ ہیں، مذہبی رہنما، وہ اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، تو وہ پھر اپنے نفسیانیتی پر باقی رہا. تو مسلمانوں کو سب سے پہلے جو سابقہ پڑا تھا روم سے وہ سن 6 ہجری یا 7 ہجری، سن 6 ہجری کے آخر میں یا 7 ہجری کی ابتدا میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط لکھا تھا قیصر کے نام، اس خط کے ذریعے تھا. اس کے بعد 8 ہجری میں غزوہ موتا ہوئی تھی. موتا کے مقام پر رومیوں کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جنگ ہوئی تھی جسے غزوہ موتا کہتے ہیں. اور اس کے بعد تیسری دفعہ سن 9 ہجری میں جو غزوہ تبوک واقع ہوئی تھی، تبوک کے مقام پر، اور مسلمانوں کی ہیبت اور رعب رومیوں کے دل میں پیدا ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ جنگ کے لیے نہیں آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں
قیام کرنے کے بعد پھر آپ وہاں سے واپس ہوئے تھے. اور چوتھی دفعہ اس وقت جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے آخری ایام میں اس بات کی اطلاع ملی کہ رومی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں، تو آپ نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ کا لشکر تیار کیا تھا جو جیش اسامہ کے نام سے معروف ہے سن 11 ہجری میں. لیکن آپ کی بیماری کی وجہ سے، آپ کے مرض کی وجہ سے یہ لشکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں جا سکا. البتہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں یہ لشکر روم گیا بھی تھا اور وہاں کامیاب ہو کر واپس بھی ہوا تھا. اور پانچواں سابقہ خالد بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مرتدین سے جنگ کر رہے تھے، تو کچھ رومی بھی جزیرہ عرب کے شمال میں کچھ رومی بھی ان کے مددگار تھے، تو ان کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوا تھا. ان کے ساتھ جو جھڑپیں ہوئی تھی خالد بن سعد بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرتدین سے جو جھڑپیں ہوئی تھی ان میں کچھ رومی بھی شامل تھے. تو اس طرح مسلمانوں کو رومیوں سے پہلے بھی سابقہ پڑ چکا تھا. اور اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی دعوت وہاں تک پہنچانے کے لیے، رومیوں تک پہنچانے کے لیے مختلف لشکر تیار کیے تھے. لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سن 13 ہجری کی ابتدا میں شام کے لیے 5 فوجیں آپ نے تیار کی. 5 لشکر آپ نے شام کے لیے تیار کیے تھے. پہلا لشکر تھا ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور انہیں ہند اور حما کی طرف بھیجا تھا جو شام کے شمال کے علاقے ہیں. ملک شام کے شمال میں ہند اور حما جو علاقے ہیں ان کی طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا. یہ پہلا لشکر تھا. دوسرا لشکر یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور انہیں دمشق کی طرف روانہ کیا تھا. تیسرا لشکر شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور انہیں اردن کی طرف بھیجا تھا. چوتھا لشکر تھا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں، اور انہیں فلسطین کی طرف بھیجا تھا. یہ 4 لشکر تھے جو شام کے مختلف مقامات پر بھیجے گئے تھے. اور 5واں لشکر اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں تھا، اور ان کا کام تھا اور ان کو ذمہ داری دی گئی تھی وہ یہ کہ وہ ان لشکروں کی مدد کریں. ان لشکروں میں جس لشکر کو مدد کی ضرورت پیش آئے گی تو وہ ان کی مدد کریں گے. تو یہ 5 لشکر تیار کیے تھے، لیکن 4 لشکر مخصوص مقامات کی طرف بھیجے گئے تھے، 1 لشکر ان کی مدد کے لیے تھا. رومیوں کو جب پتا چلا کہ مسلمانوں نے ان سے جنگ کرنے کے لیے 4 لشکر بھیجے ہیں، تو ان لوگوں نے بھی مختلف کمانڈروں کی قیادت میں 4 مختلف لشکر تیار کیے مسلمانوں کے 4 لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے. مسلمانوں کے ان 4 لشکروں میں جو فوجی تھے ان کی تعداد 30,000 افراد تھی. 4 لشکر میں مسلمان 30,000 کی تعداد میں موجود تھے، لیکن رومیوں نے جو لشکر جمع کر لیے وہ اس کتاب میں 1,50,000 لکھا ہوا ہے. 1,50,000 کا لشکر انہوں نے جمع کیا تھا مسلمانوں سے جنگ کے لیے، اور وہ بھی اپنے 4 لشکروں میں تقسیم کر چکے تھے. لیکن تاریخ کی بات دیگر کتابوں میں آتا ہے کہ یہ 2,40,000 تھے. 2,40,000 فوجی تھے جو رومیوں نے مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار کیے تھے. لیکن ان لوگوں نے بھی 2,40,000 فوجیوں کو 4 لشکروں میں تقسیم کر رکھا تھا. اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام حالات کا علم ہو رہا تھا، یعنی باقاعدہ ان کے ساتھ اس طرح پہنچ رہی تھی اور وہ مسلمانوں کو مختلف طرح کی ہدایتیں دے رہے تھے. انہیں جب اطلاع ملی کہ
رومیوں نے مسلمانوں سے مقابلے کے لیے اتنا بڑا لشکر تیار کیا ہے، تو انہوں نے فوراً مناسب سمجھا کہ مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تاکہ مسلمانوں کی تعداد ایک مناسب تعداد ہو جائے اور وہ صحیح طریقے سے ان سے جنگ کر سکے۔ آخرکار مشورہ ہوا تو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ یرموک کے مقام پر جمع ہو، تو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسے مناسب سمجھا اور یرموک کے مقام پر یہ چاروں لشکر جمع ہو گئے۔ ابو عبیدہ بن جراح کا لشکر، یزید بن ابی سفیان کا لشکر، شرحبیل بن حسنہ کا لشکر اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر، اور ساتھ میں اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے وہاں جمع ہو گئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ جنگ تعداد کے اعتبار سے بھی مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ بھی کم تھی، اور ان کے پاس جو ہتھیار تھے مشرکین کے مقابلے میں وہ بھی کم تھے، اور یقیناً یہ حالات مسلمانوں کے لیے کافی خطرناک تھے۔ تو ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ نے فوراً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو لکھا جو عراق میں تھے، عراق میں ایرانیوں کے ساتھ جنگ میں مصروف تھے، تو انہیں لکھا کہ وہ آدھا لشکر اپنے ساتھ لیں اور آدھا لشکر مسنہ بن حارثہ شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فارسیوں سے لڑ رہے ہیں ایران میں فارس میں، ان کے پاس چھوڑ دیں۔ یعنی فارس کے لشکر کی قیادت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیں اور آدھا لشکر وہاں چھوڑ دیں اور آدھا لشکر لے کر وہ یرموک کی طرف جائے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق سے شام کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ آئے، راستے میں ان کی کئی جھڑپیں ہوتی رہیں، لیکن وہ تمام مقابلوں کو تمام لشکروں سے مقابلہ کرتے ہوئے اس قدر تیزی کے ساتھ آئے کہ تاریخ لکھنے والے حیران ہیں کہ اتنی تیزی سے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف فوجیوں سے جھڑتے ہونے کے باوجود بھی وہ شام کیسے پہنچ گئے۔ تو بہرحال بڑی تیزی کے ساتھ وہ پہنچے، اور وہاں پہنچتے ہی فوراً بعض تاریخی روایتوں کے مطابق ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خود بتا دیا تھا کہ جب یہ سارے لشکر جمع ہو جائیں گے تو فوجوں کی قیادت یعنی اس لشکر کی قیادت خالد رضی اللہ تعالیٰ کریں گے۔ بعض روایتوں سے آتا ہے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ جب آپ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم لوگ اپنی کسی کو قائد مقرر کر دیں گے تاکہ آپس میں ہم ایک قیادت میں جنگ کر سکیں اور پھر آپس میں ہم پوری طرح تنظیم کر سکیں اور سارے امور کی صحیح طور پر ترتیب کر سکیں۔ تو اس کے بعد سارا لشکر خالد رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں جمع ہو گئے۔ جب یہ دونوں فریق جمع ہو گئے تو رومی پہلے پہنچے، وہاں یرموک کے مقام پر رومی پہلے پہنچ گئے، اور یرموک میں جو نہر ہے اس کے قریب انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ ایک طرف ان کے نہر تھی اور دوسری طرف خندق تھی، تو گیا قدرتی طور پر وہ اچھی طرح اپنے آپ کو محفوظ کر چکے تھے، یعنی قدرتی حساب تھا ان کے دونوں جانب، ایک طرف نہر تھی اور ایک طرف خندق تھا، تو دونوں طرف سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر چکے تھے۔ تو ایک قدرتی حساب میں وہ محفوظ تھے اور وہاں انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ مسلمانوں نے ان کے سامنے پڑاؤ ڈالا اور اس کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کی جو ترتیب تھی اس ترتیب کے بارے میں اپنے لشکر کو ہدایت دینا شروع کیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ نے صورتحال کے پیش نظر جو مسلمانوں کے سامنے تھی، ایک بڑا لشکر ان کے سامنے تھا اور ہتھیاروں کے اعتبار سے بھی مسلمانوں سے بہت زیادہ طاقتور تھا، تو خالد رضی اللہ تعالیٰ نے جنگ کی جو ترتیب تھی یا پھر جو حکمت عملی اپنائی وہ جنگوں کی عام حکمت عملی سے مختلف تھی۔ انہوں نے یہ حکمت عملی کی کہ اپنی فوج کے دستے بنائے مختلف، 900 آدمی پر مشتمل انہوں نے مختلف دستے بنائے، یعنی ایک دستے میں 900 افراد تھے، اور ایسے انہوں نے 38 دستے بنائے، یعنی 38 دستے بنائے۔ انہوں نے جنگی حکمت عملی کے طور پر مسلمان فوجوں کے 38 دستے بنائے،
دستے بنتے ہیں ایک فوجی گروہ کو، ایک فوجی جماعت کو، فوجوں پر مشتمل ایک جماعت کو. تو انہوں نے 38 گروہ یا 38 دستے بنائے، ہر دستے میں 900 افراد تھے. پھر اپنے فوج کی تقسیم کی. قلب، میمنہ. قلب کے بارے میں اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ قلب جو مسلمانوں جو جنگ میں فوجوں کے درمیان میں ہوتی، جو فوج کا وہ حصہ جو جنگ میں درمیان میں ہوتا ہے، اور میمنہ جو کہ دائیں جانب ہوتا ہے، اور میسنہ بائیں جانب ہوتا ہے. مقدمہ یہ آگے ہوتا ہے، لیکن ان کی ذمہ داری عام طور پر انتظامی امور کو نگرانی کرتے ہیں یہ، اور انتظامی امور سنبھالتے ہیں. اور ساخہ یہ پیچھے ہوتا ہے، اور عام طور پر اس کی ذمہ داری بھی انتظامی امور سے متعلق ہوتی ہے اور فوج کی حفاظت ہوتی ہے. تو انہوں نے اپنی فوج کے جو ترتیب جنگ کے لیے ہونی چاہیے، قلب، میمنہ، میسرہ، مقدمہ اور ساخہ، اپنی فوج کی ترتیب تھی. اور قلب کی ذمہ داری یعنی قلب کی قیادت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے تھی. میمنہ میں شرحبیل بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا، اور میسرہ میں یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا. اس کے بعد جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئیں اور رومیوں نے بھی اپنے لشکر کی ترتیب دے دی اور خالد رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے لشکر کی ترتیب دے دی، تو خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے دونوں فوجوں میں کچھ گفتگو ہوئی. خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت دی، یہ تمام باتیں ہو گئیں. اس کے بعد جب جنگ کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے خالد رضی اللہ تعالیٰ نے خاقہ ابن عمرو اور اکرمہ بن ابی جہل جو قلب کے دونوں جانب موجود تھے، یعنی قلب کا جو دستہ تھا، قلب کے دستے میں دونوں جانب، ایک جانب خاقہ رضی اللہ تعالیٰ تھے، دوسری جانب اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ تھے، ان کو جنگ کا آغاز کرنے کا حکم دیا. اور وہ ان کو اس بات کی تاکید کی کہ کوشش اس بات کی کرے کہ رومیوں نے جو قدرتی حساب میں وہ اپنے آپ کو محفوظ کر چکے ہیں، کسی بھی طرح ان کو اس حساب سے نکالے، کیونکہ جب تک وہ اس حساب میں ہیں اس وقت تک ان کو شکست دینا بہت مشکل ہے. تو انہوں نے خاقہ رضی اللہ تعالیٰ اور اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ اس بات کی کوشش کرے کہ کوئی بھی ایسی ترکیب کرے کہ وہ اپنے جو حصار میں ہے اس حصار سے یا محفوظ پناہ گاہ سے وہ باہر نکلے اور جنگ میدان میں آ کر جنگ کرے. تو اس کے بعد جب قلب کا حملہ کیا گیا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ بھی جنگ جاری رہی اور پوری دن جنگ جاری رہی، یہاں تک کہ اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ جنگ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے تو انہوں نے کہا کہ کون ہے جو میرے ہاتھوں موت کی بیعت کرے. تو 400 افراد آگے بڑھے، ان سب نے جو ان کے ساتھ موت کی بیعت کی اور واقعی اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ اس جنگ میں شہید ہوئے. تو بہت بڑی جنگ تھی اور مسلمانوں کے لیے کافی مشکلات پیش آئی تھی. آخرکار خالد رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو رستہ تھا اس کو لے کر رومیوں کے درمیانی صفوف پر حملہ کر دیا. ان کے میمنہ میسرہ کو چھوڑ دیا، درمیانی صفوف کو حملہ کیا تاکہ میمنہ میسرہ منتشر ہو جائے اور مسلمانوں کے ساتھ ان کا جو مقابلہ ہے وہ کسی قدر ہلکا ہو جائے، اور پھر اس طرح ان میں سے جو بھاگنا چاہے وہ بھاگ سکے. میمنہ کو ایک طرف چھوڑ دیا اور میسرہ کو چھوڑ دیا تاکہ کوئی بھاگنا چاہے تو بھاگ سکے، اور اس طرح مسلمانوں پر جو فوجی زور ہے اس میں کسی طرح تخفیف ہو جائے. اس کا یقیناً فائدہ ہوا مسلمانوں کو اس جنگ کے خاتمے میں، کیونکہ رومیوں کا لشکر جب تتر بتر ہو گیا اور ادھر ادھر بھاگنے لگا تو بہت سے ان کے فوجی تھے جو نہر میں گر کر ہلاک ہوئے اور بہت سے فوجی تھے جو خندق میں گر کر ہلاک ہوئے. یعنی یہ خندق جو ان کے لیے محفوظ پناہ کا بنا ہوا تھا اور یہ نہر جو محفوظ پناہ کا بنی ہوئی تھی، لیکن جب جنگ کا آغاز ہوا وہ ان کے لیے بہت مہلک ثابت ہوئی اور بہت سے افراد تھے جو بھاگنا چاہ رہے تھے، کوئی مقام نہیں ملا تو وہ نہر میں کود گئے، تو بہت سے افراد نہر میں کود کر مر گئے اور بہت سے خندق میں گر کر مر گئے. اس طرح کہا جاتا ہے کہ 3000 مسلمان شہید ہوئے اس جنگ میں اور 1,30,000 کافر مارے گئے. 1,30,000 کافر اس جنگ میں مارے گئے اور 3,000 مسلمان شہید ہوئے، یہاں تک کہ شام ہوتے ہوتے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. اس جنگ میں مسلمانوں نے اشاروں سے نماز پڑھی جیسا کہ نماز خوف پڑھی جاتی ہے، یعنی انہیں موقع نہیں ملا
کہ وہ باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکے. اور ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب خوف اس قدر بڑھ جائے کہ جماعت کے ساتھ یا پھر پوری نماز کے جو طریقہ کار ہے اس طریقے سے نماز نہ پڑھی جا سکتی ہو تو جنگ کرتے کرتے اشارے سے نماز پڑھی جا سکتی ہے. تو اس طرح یہ ایک بہت بڑی جنگ تھی، جنگ یرموک. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں ہونے والی یہ سب سے بڑی جنگ تھی، جس کو جنگ یرموک کہتے ہیں. اور یہاں رومیوں کو بری طرح شکست ہوئی اور رومی حیران رہ گئے کہ اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں نے انہیں شکست دے دی. تو اب آئیے اس بات پر غور کریں کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی کامیابی کے اسباب کیا تھے. اس جنگ میں اتنے بڑے فرق کے باوجود بھی فوجی قوت کے اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے اتنے بڑے فرق کے باوجود بھی مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. اس کے اسباب کیا تھے؟ تو اس کے بہت سارے اسباب تھے. بعض اسباب یہاں بیان کیے. پہلا سبب یہ تھا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر پوری طرح بھروسہ کرتے تھے اور انہیں اس بات پر پورے یقین تھا کہ دو کامیابیوں میں سے کوئی ایک کامیابی انہیں ضرور ملے گی. یا تو کامیاب ہوں گے یا جیت جائیں گے یا پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے. ہر طرف ان کی کامیابی ہے. اگر شہید ہوتے ہیں تو کامیاب ہوتے ہیں اور اگر جیت جاتے ہیں تو بھی کامیاب ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے وہ بہت ہی بے جگری اور بہت ہی بہادری کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے وہ لڑتے رہے. دوسری وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کی قیادت میں مکمل طور پر اتحاد تھا اور پوری فوجیں ایک دوسرے کے ساتھ تنصیب کر رہی تھی. کسی طرح کا کوئی اختلاف نہیں تھا ایک قیادت میں اور اپنے قائد کی ہدایتوں کے مطابق مکمل طور پر ایک دوسرے کے ساتھ متحد ہو کر وہ کافروں سے لڑ رہے تھے. اور تیسری وجہ وہ جنگی تدابیر تھی، جنگی حکمت عملی تھی جو خالد رضی اللہ تعالیٰ نے یہاں اختیار کی تھی کہ انہوں نے اپنی فوج کو مختلف دستوں میں تقسیم کیا تھا اور حملے کا جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا تھا. اور اس کے بعد رومیوں کے جو رومی اگرچہ کے خندق اور نہر کے محفوظ خندق اور نہر کے حساب میں محفوظ تھے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اس حساب سے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور فوج کے درمیانی حقوق میں حملہ کرنے کی وجہ سے رومیوں کا لشکر جب منقسم ہو گیا اور ادھر ادھر بھاگنے لگے دونوں طرف تو ایک حصہ جو ہے نہر میں کود کر مر گیا اور ایک حصہ خندق میں گرنے کی وجہ سے مر گیا. تو یہ جو فوجی حکمت عملی انہوں نے اپنائی تھی اور جس طرح انہوں نے حملہ کیا تھا اس کا بھی بہت بڑا اثر پڑا تھا مسلمانوں کی کامیابی کے لیے. اور تیسرا چوتھی وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے جو ہتیا کی رومیوں نے ان میں یہ بھی تھی کہ ان کے بہت سے آدمیوں نے اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ لیا تھا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب جنگ شروع ہوئی تو تیزی کے ساتھ حرکت کرنے کی ان کے پاس طاقت نہ رہی. تیزی کے ساتھ وہ حرکت نہیں کر پا رہے تھے اور اس کی وجہ سے مسلمان کو تیزی کے ساتھ اس پر حملہ ہو گئے تھے لیکن اتنی تیزی کے ساتھ وہ مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے اور نہ آگے بڑھ پا رہے تھے اور نہ پیچھے ہٹ پا رہے تھے جس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس میں قتل کر دیے گئے یا بری طرح وہ زخمی ہو گئے. تو یہ چار اسباب ہیں جو اس جنگ میں مسلمانوں کی کامیابی کے یہاں بیان کیے. ایک اللہ تبارک تعالیٰ پر مسلمانوں کا اعتماد اور توکل اور دوسرا اس بات پر پورا یقین کہ انہیں دو کامیابیوں میں سے کوئی ایک کامیابی ضرور ملے گی یا تو وہ جیت جائیں گے یا پھر وہ شہید ہوں گے. اور دوسرا سبب تھا مسلمانوں کی متحدہ قیادت یعنی ایک قیادت کے نیچے ایک قیادت کے تحت مسلمان جمع ہوئے تھے اور پوری طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اور ایک دوسرے کے تصدیق کرتے ہوئے وہ جنگ کرتے رہے. اور تیسرا سبب تھا جنگی حکمت عملی جو خالد رضی اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں اپنائی تھی اور فوج کی جو تقسیم انہوں نے کی تھی اور جس طرح سے انہوں نے فوجوں پر حملہ کیا تھا فوجوں پر حملہ کرنے کا ان کا جو انداز تھا. اور پھر چوتھا سبب تھا کہ رومیوں کی غلطی کہ ان کے اکثر لوگ ان میں فوجیوں میں بہت سے لوگوں نے زنجیریں پہن لی تھیں تاکہ وہ بھاگ نہ سکیں جس کی وجہ سے انہیں کافی نقصان ہوا
اور جنگ میں مسلمانوں پر جب حملہ ہوا تو وہ تیزی کے ساتھ حرکت نہیں کر سکے. تو یہ معرکہ یرموک ہے جو مسلمانوں کی کامیابی پر ختم ہوا. اب اس کے بعد اس یرموک کے معرکے ہی کے موقع پر ایک اہم واقعہ بھی پیش آیا اور وہ تھا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں کی قیادت سے معذوری. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں کی قیادت سے معذوری. اس جنگ کے دوران ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف جو ہدایتیں دی تھیں اس کے مطابق سارے مسلمان جمع ہو کر ادھر جنگ کر رہے تھے. اس کے دوران ہی انہی ترتیبات کے دوران ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ عمر بن خطاب اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد جو سب سے پہلے کام کیے ان میں ایک کام یہ تھا کہ انہوں نے فوراً یہ حکم نامہ بھیجا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی فوجی قیادت سے معزول کر دیے جائیں شام میں اور ان کی جگہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا قائد بنایا جائے. یہ جنگ ابھی جاری تھی, معرکہ پوری طرح ختم نہیں ہوا تھا کہ مسلمانوں کو مدینے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر ملی اور معاف کیجیے مسلمانوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر ملی اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کی خبر ملی. اس کے ساتھ ساتھ یہ حکم نامہ بھی تھا کہ خالد فوج کی قیادت سے معزول کر دیے جائیں اور ان کی جگہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فوجیوں کا قائد بنایا جائے. بہرحال یہ جنگ تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت ہی میں مکمل ہوئی اور اس کے فوری بعد ان کے اتفاق سے اور اس کے فوری بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ معزول ہو گئے. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد معزول ہو گئے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر دو فریق یعنی یا تو خواہ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا پھر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو, دونوں اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی جتنی بھی کوششیں ہیں یا جو بھی وہ کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں. لہٰذا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے بھی ان کو معذور کیا ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کی خاطر جو مناسب اقدام ہے وہ اقدام کر رہے ہیں. اور خالد رضی اللہ تعالیٰ نے معذوری کو قبول کیا باوجود یہ کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ ایک عظیم کمانڈر تھے اور سارے فوجی ان کی صلاحیت سے واقف تھے اور انہیں بہت زیادہ چاہتے تھے اور جانتے تھے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کہ ان کی تدبیروں کی وجہ سے ان کی حکمت عملی کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ کامیابی ملتی ہے اور کبھی ایسا نہیں ہوا خالد رضی اللہ تعالیٰ کی جنگ میں کوئی شکست ہو سکتی ہو. ان تمام باتوں کو جاننے کے باوجود بھی خالد رضی اللہ تعالیٰ کو جب یہ پیغام ملا تو انہوں نے یہی کہا کہ میں عمر کے لیے نہیں بلکہ عمر کے رب کے لیے لڑتا ہوں, لہٰذا وہ معذور ہو گئے. یہ یقیناً ایک عظیم پہلو ہے جو ان صحابہ کے زندگی سے ہمیں حاصل ہوتا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ کو کیوں معذور کیا تو وہ ان کی سیاسی تدابیر تھی اور ان کی اپنی رائے تھی. اور یہ ایک عظیم بات ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کے دور میں بھی اپنی یہ رائے رکھتے تھے. وہ اس وقت بھی چاہتے تھے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ کو معذور کیا جائے اور انہوں نے یہ رائے دی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس تلوار کو اللہ کی تلوار ہے اور اللہ کی تلوار کو میں میان میں نہیں رکھ سکتا. اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے تھے اور یہی ایک مسلمان کا شیوا ہے کہ اپنا کوئی مشورہ دے اور اس کے مشورے پر اگر عمل نہ بھی کیا جائے تو اس کے بعد پھر مخالفت نہ کرے بلکہ وہ خاموشی کے ساتھ جس طریقے پر جو حکمت عملی اس وقت اپنائی گئی ہے جو تدابیر اس وقت اختیار کی گئی ہیں ان کے مطابق وہ خاموشی اختیار کرے. لہٰذا عمر رضی اللہ تعالیٰ خاموش ہو گئے لیکن ان کا اپنے اشتہاد کے مطابق ان کی رائے یہی تھی کہ قیادت سے خالد رضی اللہ تعالیٰ کو معذور کیا جائے. لہٰذا جیسے وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنی رائے پر عمل کیا. ان کا جو اشتہاد تھا اس کے مطابق انہوں نے عمل کیا اور انہوں نے سمجھا کہ فوجوں کی قیادت زیادہ مناسب ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کی جائے
اور یقیناً وہ جانتے تھے خالد رضی اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو، اور بہت ممکن ہے کہ انہوں نے، جیسا کہ عام طور پر مورخین کہتے ہیں اور بہت سے محققین اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خالد رضی اللہ تعالیٰ کو اس بات اس لیے معذور کیا کہ کہیں لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں اور یہ نہ سمجھنے لگیں کہ کامیابی جو مل رہی ہے وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل رہی ہے، جبکہ کامیابی تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو لوگوں کو فتنے سے محفوظ رکھنے کے لیے کہ خالد کی موجودگی میں یا خالد کی قیادت میں مسلمانوں کو کامیابی مل سکتی ہے، اس وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں یا ان کے اندر فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، اس فتنے سے لوگوں کو محفوظ رکھنے کے لیے انہوں نے معذور کیا۔ اور یہ جو رائے ہے یہ زیادہ مناسب بھی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے خالد رضی اللہ تعالیٰ کو معذور کیا، اسی طرح سعد بن ابی وقاص کو بھی معذور کیا تھا عراق میں فروس پر، یعنی فارسیوں پر قادسیہ اور مدائن میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں جو بڑی جنگیں ہوئی تھیں وہاں ایک جنگ قادسیہ بھی تھی، جس کا ذکر بعد میں آئے گا، لیکن یہاں کی ایک مثال کے طور پر اس مثال کے لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ کو بھی معذور کیا تھا، سعد بن ابی وقاص کو کب معذور کیا تھا؟ جبکہ قادسیہ جو فیصلہ کن جنگ تھی، جیسے رومیوں کے مقابلے میں یرموک ایک بہت بڑی اور فیصلہ کن جنگ تھی، اسی طرح فارسیوں کے مقابلے میں قادسیہ ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ تو وہاں سعد بن وقاص اللہ تعالیٰ قائد تھے قادسیہ میں، تو قادسیہ اور مدائن کی جنگوں سے فارغ ہونے کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو بھی قیادت سے معذور کر دیا تھا، اور اس کے باوجود یہ کہ انہیں وہاں معذور کیے تھے، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب شہید کر دیے گئے، یعنی جب ان کو خنجر گھونپا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ 3 دن تک زندہ رہے، اس کے بعد ان کی وفات ہوئی، تو اس موقع پر انہوں نے ایک شورا تشکیل دی تھی کہ ان 6 افراد میں سے 6 افراد پر مشتمل ایک شورا تھی، اور کہا تھا کہ ان میں سے کوئی خلیفہ بنایا جائے۔ تو ان 6 افراد نے سعد رضی اللہ تعالیٰ کو شامل کیا تھا، جن کو خلیفہ بنانے کے لیے انہوں نے 6 افراد پر مشتمل ایک شورا تشکیل دی تھی، مجلس شورا، اس میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو بھی رکھا تھا، باوجود یہ کہ خالد سے انہوں نے معذور کر چکے تھے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے جو معذور کیا تھا وہ صرف جہاد اور جنگی حکمت عملی کے طور پر تھا، کیونکہ کچھ لوگوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف سعد رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکایتیں کی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں عراق کے کچھ لوگوں نے شکایتیں کی تھی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو محسوس ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی آپس میں اختلاف ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے پھر مسلمان فوجیں کمزور ہو جائیں، تو انہوں نے اس وقت یہ بات محسوس کی تھی، باوجود یہ کہ وہ جانتے تھے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے بہت اچھی قیادت انجام دے رہے ہیں، اور باوجود یہ کہ انہوں نے ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے بڑی بڑی کامیابی دی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی اختلاف کی وجہ سے فوجیں کمزور ہو جائے، تو اس مصلحت کی وجہ سے انہوں نے سعد رضی اللہ تعالیٰ کو معذور کر دیا تھا، اور کوئی دوسری وجہ نہیں تھی، یعنی اس وجہ سے نہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی قسم کی کمزوری سمجھتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ 6 افراد شورا جو مجلس شورا بنائی گئی تھی، جن میں سے یہ بات صحیح تھی کہ ان میں سے کوئی خلیفہ بنایا جائے، ان میں انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو شامل کیا تھا۔ تو یہاں یہ مثال یہ بتانے کے لیے دی گئی تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے خالد رضی اللہ تعالیٰ کو معذور کیا، ویسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ کو بھی معذور کیا تھا، اور وہاں بھی ایک وجہ تھی اور وہاں بھی ایک مصلحت تھی، اور یہاں انہوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ کو معذور کیا تو وہاں بھی اس مصلحت کے تحت تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس فتنے میں پڑ جائیں کہ جنگ میں جو فتح حاصل ہو رہی ہے وہ خالد رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو رہی ہے۔ یہاں تو ملاحظے بیان کی جا رہے ہیں دور صدیقی میں مسلمانوں کو جو فتوحات حاصل ہوئی اس کے سلسلے میں، دور صدیقی میں مسلمانوں کو جو فتوحات حاصل ہوئی اس کے بارے میں 2 ملاحظات یہاں بیان کیے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ انہوں نے اپنے تمام قائدین کو، تمام لشکر کے تمام قائدین کو اس بات کی ہدایت دی تھی کہ جو لوگ مرتد ہونے کے بعد پھر سے مسلمان ہوئے تھے ان میں کسی کو بھی جنگ میں شامل نہ کریں۔ مرتد ہونے کے بعد یعنی مرتدین کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں سب سے پہلے ان کے ساتھ جنگیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر خارجی فتوحات کی طرف مسلمان بڑھے تھے، تو اپنے فوجی کمانڈروں کو اس بات کی ہدایت دی تھی کہ جو لوگ پہلے مرتد ہوئے تھے بعد میں پھر مسلمان ہوئے
ان میں سے کسی کو بھی ان جگہوں میں شامل نہ کیا جائے، ان جگہوں میں شامل نہ کیا جائے۔ دو وجہ سے، ایک وجہ یہ کہ وہ قریب میں مرتد ہوئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی ایمان میں ان کی پختگی نہ پیدا ہوئی ہو اور پھر اس کی وجہ سے مسلمان فوجوں کو نقصان پہنچے۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو سزا کے طور پر بھی کہ مسلمانوں کو حقیقت میں اللہ تبارک تعالیٰ کی دین کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ان کو سزا کے طور پر ان کو اس بات کا احساس دلایا جائے کہ مسلمان فوجیں ان کی محتاج نہیں۔ تو اس وجہ سے خالد اللہ تعالیٰ نے مرتد ہونے کے بعد جب پھر اسلام میں داخل ہوئے ان میں سے کسی کو ان جگہوں میں شریک نہیں کیا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ مسلمان جن علاقوں کو فتح کر رہے تھے وہاں وہ انہوں نے قیام نہیں کیا تھا، بلکہ وہ ان ممالک کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھتے جا رہے تھے، تو مکمل طور پر جنگیں درپیش آ رہی تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی علاقے کو مسلمان فتح کر لیتے، آگے بڑھتے تو وہاں پھر سے جو کافی جمع ہوتے تو مسلمانوں کو پھر سے وہاں جنگ کرنا پڑتا۔ اسی طرح بعض علاقوں کو مسلمانوں نے ایک سے زائد مرتبہ فتح کیا، جیسے کہ خیرہ والی مقام ہے، خیرہ کو مسلمانوں نے فتح کیا لیکن وہاں پھر سے رومیوں کا کنٹرول ہو گیا تو پھر سے وہاں جنگ ہوئی۔ تو مسلمان تیزی کے ساتھ ان کی کوشش تھی کہ جہاں تک ہو سکے وہ آگے بڑھتے جائے اور جہاں تک ہو سکے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے دین کے پیغام کو عام کرے، تو وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھے تھے، کسی مقام پر مسلمان وہاں رک نہیں سکے تھے۔ بعد میں پھر مسلمان عمر بن خطاب اللہ تعالیٰ کی خلافت کے دور میں اس کے بعد پھر استقرار مسلمانوں کو حاصل ہوا۔ وفات الصدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمادی الاخری کی 7 یا 8 تاریخ کو وہ بیمار ہو گئے، سن 13 ہجری میں۔ سن 13 ہجری میں جمادی الاخری کی 7 یا 8 تاریخ کو بیمار ہو گئے، اور جب انہیں محسوس ہوا کہ بیمار ہو گئے ہیں اور اپنی وفات کے بارے میں انہیں احساس ہوا تو انہوں نے بڑے صحابہ کو جمع کیا، کبار الصحابہ کو انہوں نے جمع کیا اور اپنے بعد خلیفہ بنانے کے لیے مشورہ کیا، اور انہوں نے جن کے نام کو منتخب کیا اپنے بعد خلیفہ بنانے کے لیے وہ تھے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بعد خلیفہ بنانے کے لیے انہوں نے کبار صحابہ سے مشورہ کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا، جیسا کہ تاریخ کی مختلف کتابوں میں آتا ہے۔ تو عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خلافت کے لیے بہت موزوں ہے لیکن ان کی طبیعت میں سختی پائی جاتی ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ وہ سختی اس لیے ہے کہ میں نرمی کرتا ہوں، اور بعض معاملات میں میں جہاں سختی کرتا ہوں وہاں میں دیکھتا ہوں کہ عمر نرمی کرتے ہیں، لہٰذا جب خلافت کی ذمہ داریاں ان پر آ جائیں گی تو ان کی طبیعت میں بھی نرمی اور اعتدال آ جائے گا۔ یہ جواب انہوں نے دیا عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو۔ اس کے بعد انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا اپنے بعد خلیفہ بنانے کے لیے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے بعد خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا باطن ان کے ظاہر سے زیادہ اچھا ہے اور مسلمانوں میں کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد انہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا اور بتایا کہ مسلمانوں میں کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا۔ البتہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا تو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خلیفہ بنائیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت میں ظاہری طور پر سختی پائی جاتی ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ لیٹے ہوئے تھے، اپنے ساتھ جو صحابہ تھے ان سے کہا کہ مجھے بٹھا دو، تو انہیں بٹھایا گیا۔ تو اس کے بعد بیٹھنے کے بعد فرمایا کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ جواب دوں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ تیری مخلوق میں جو سب سے بہتر ہے اس کو میں نے تیری مخلوق کی نگرانی حوالے کی، تیری مخلوقات میں جو سب سے بہتر ہے اس شخص کو میں نے تیری مخلوق کے رعایتی معاملات کی ذمہ داری دی۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا اور یہ وصیت لکھائی، یہ حکم نامہ لکھوایا کہ میرے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ ہوں گے۔ اس کے بعد 22 جمادی الاخری کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ہوئی، اور اس وقت ان کی عمر 63 سال تھی۔ 63 سال کی عمر میں 22 جمادی الاخری سن 13 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں وہ دفن کیے گئے، اور ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل جو انہیں کے ہجری میں آخر اللہ عنہ کے ہجری میں عمل میں آئی تھی، تو انہیں کے پہلو میں ابو بکر صدیق اللہ عنہ کی دفن کیے گئے، اور ان کی خلافت کی مدت ہے 2 سال 2 مہینے 20 دن۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت ہے 2 سال 2 مہینے اور 23 دن۔ صرف 2 سال 2 مہینے 20 دن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس طرح ارتداد کے فتنے کا خاتمہ کیا، اور کس طرح اسلامی فوجیں وقت کی جو 2 بڑی طاقتیں تھیں، فارس اور روم، ان سے ٹکرائی تھی، اور کیسے ان کے ساتھ بڑی بڑی جنگیں ہوئی تھی اور انہوں نے شکست دے دیا۔ ان کے ایک حصے میں مسلمان داخل ہو چکے تھے ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ کی وفات سے پہلے۔ تو یہ ابو بکر صدیق اللہ تعالیٰ کی مختصر سیرت اور ان کی دور خلافت کے مختصر حالات ہیں، اور آئندہ ہفتہ انشاءاللہ ہمارے پاس تو اسئلہ تطبیقیہ ہیں۔ اب تک جو بھی سبق ہو چکا ہے اس کے سوال جواب ہے، تو انشاءاللہ ہم سوال جواب کو آئندہ ہفتہ مکمل کریں گے۔ تو اب آپ میں سے کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم۔ یہاں اپنا سبق ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بارک اللہ و بحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ پر آپ کو جزائے خیر۔